ये 2026 एक आम साल नहीं है। ये वो साल है जो शोर मचाए बगैर तुम्हारी पूरी जिंदगी की सिमत बदल देगा। इक्वेरियस, अगर तुम ये वीडियो सिर्फ क्यूरियोसिटी में खोल रहे हो तो अभी बंद कर दो, क्योंकि जो बातें अब सुनने जा रहे हो वो तुम्हें वो सवाल दिखा देंगी जिनसे तुम बरसों से भाग रहे हो। 2026 तुम्हें खुश करने नहीं आ रहा, ये तुम्हें सच दिखाने आ रहा है। तुमने हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग जाहिर किया, डिफरेंट साबित किया और इमोशनली अनटचेबल बनाकर रखा, मगर कायनात ये सब देख चुकी है और अब इसने फैसला कर लिया है कि एक्वेरियस को मजीद अधूरा नहीं रहने दिया जाएगा। ये साल तुमसे तुम्हारी खामोशी का हिसाब मांगेगा, तुम्हारी कुर्बानियों का जवाब देगा और तुम्हारी वो सलाहियत जो तुमने खुद से भी छुपा ली थी सामने ले आएगा। अगर तुमने जिंदगी में कभी महसूस किया कि मैं सबके लिए हूँ मगर कोई मेरे लिए नहीं, तो 2026 तुम्हारा वो जुमला सुन चुका है। और एक बात याद रखो, ये पेश गोई हर इक्वेरियस के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो अंदर से जानते हैं कि वो आम नहीं है। और अगर तुम समझ रहे हो कि ये सिर्फ एक आम सालाना हॉरोस्कोप है, तो अब जो सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी तरजीहात और तुम्हारी पहचान सब बदल देगा। क्योंकि अब हम दाखिल हो रहे हैं इक्वेरियस की उस कहानी में जो 2026 ने खामोशी से लिख दी है। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, वो जगह जहां एस्ट्रोलॉजी अंदाजों पर नहीं, गहरे कॉस्मिक असूलों पर की जाती है। जहां हम तुम्हें वो नहीं बताते जो सुनने में अच्छा लगे, बल्कि वो बताते हैं जो जानना ज़रूरी होता है। यहाँ बुर्ज सिर्फ निशान नहीं होते, ये जिंदा तवन्नाइयाँ होते हैं। और 2026 में इक्वेरियस की तवन्नाई अपनी सबसे बड़ी आजमाइश और सबसे बड़ी अवेकनिंग एक साथ लेकर आ रही है। इस वीडियो में ना तुम्हें झूठी तसल्ली दी जाएगी, ना खौफ बेचा जाएगा, बल्कि तुम्हें वो रोड मैप दिया जाएगा जिस पर चलकर इक्वेरियस 2026 में खुद को दोबारा डिफाइन करेगा। ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में एक ऐसा फाइनल कॉस्मिक मैसेज आएगा जो सिर्फ उन इक्वेरियस के लिए है जो वाकई बदलने को तैयार है। अब जब तुम जान चुके हो कि ये वीडियो आम नहीं है, तो आओ सबसे पहले समझते हैं 2026 में इक्वेरियस असल में किस इंसान में बदलने वाला है। 2026 में इक्वेरियस वो नहीं रहेगा जो वो पिछले कई सालों से खुद को समझता आया है। ये साल इक्वेरियस को बेहतर बनाने नहीं, नया बनाने आ रहा है। इक्वेरियस की असल रूह हमेशा मुस्तकबिल में जीती है। ऐसे ख्यालात, ऐसे ख्वाब, ऐसे नज़रियात जो अपने वक्त से आगे होते हैं। मगर मसला ये रहा है कि दुनिया हमेशा एक्वेरियस के कदमों की रफ्तार से पीछे रही है। 2026 में ये गैप ख़त्म होने वाला है, लेकिन आसानी से नहीं। सैटर्न की तवानाई एक्वेरियस के लिए सज़ा नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर है। ये वो ताकत है जो तुम्हें सिखाएगी कि सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, सोच को शक्ल देना पड़ती है। प्लूटो तुम्हारी ज़िंदगी में खामोशी से वो सब कुछ तोड़ेगा जिसे तुम बरसों से मैं ऐसा ही हूँ कहकर उठाते फिर रहे हो। ये टूट फूट नज़र नहीं आएगी, मगर तुम अंदर से जान जाओगे कि पुराना इक्वेरियस अब वापस नहीं आ सकता। जुपिटर यहाँ जेनरॉसिटी नहीं करेगा, यह तुम्हें सब कुछ नहीं देगा, ये सिर्फ वही देगा जिसके लिए तुम इमोशनली और मेंटली तैयार हो चुके हो। 2026 में एक्वेरियस की कॉस्मिक आइडेंटिटी एक ऐसे इंसान की होगी जो अब हर एक को एक्सप्लेन नहीं करेगा कि वो क्या सोचता है, बल्कि अपनी मौजूदगी से साबित करेगा कि वो क्या है। ये साल तुम्हें ज़्यादा बातें करने वाला एक्वेरियस नहीं, बल्कि कम बोलने वाला गहरा फैसला कुन एक्वेरियस बनाएगा। लोग महसूस करेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम कम अवेलेबल हो, कम रिएक्टिव हो और ज़्यादा क्लियर हो। और सच ये है कि तुम वाकई ही बदल रहे हो। ये वो आइडेंटिटी है जो लोनलीनेस से नहीं डरती, क्योंकि इसे मालूम है कि हर बड़ा इंसान अकेला होके ही अपना असल मुकाम पहचानता है। मगर यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, 2026 में इक्वेरियस की ज़िंदगी सिर्फ एक नहीं होगी, एक वो जो दुनिया देखेगी और एक वो जो तुम खामोशी से जियोगे। और अब हम दाखिल हो रहे हैं इक्वेरियस की 2026 की सबसे डेंजरस, सबसे मिसअंडरस्टूड हकीकत में। दो जिंदगियां, एक साल। 2026 में एक्वेरियस की जिंदगी एक सीधी लकीर नहीं रहेगी,
یہ سال تمہیں ایک ساتھ دو مختلف دنیاؤں میں چلنا سکھائے گا، اور یہی چیز تمہیں باقی سب سے الگ کرے گی۔ ایک زندگی وہ ہوگی جو لوگ دیکھیں گے، وہ ایکویریس جو کمپوزڈ ہے، بیلنسڈ ہے، اپنے فیصلوں میں کانفیڈنٹ نظر آتا ہے۔ لوگ سمجھیں گے کہ تم نے سب کچھ کنٹرول میں لے لیا ہے، کہ تم فائنلی سیٹلڈ ہو گئے ہو، مگر یہ پوری کہانی نہیں ہوگی۔ دوسری زندگی وہ ہوگی جو تم صرف رات کو جیو گے، جہاں سوال لاؤڈ ہوں گے، جہاں سائلنس ہیوی ہوگی، اور جہاں تم خود سے وہ باتیں پوچھو گے جو دنیا میں کسی سے نہیں پوچھ پاتے۔ 2026 میں ایکویریس ہنستا کم ہوگا مگر محسوس زیادہ کرے گا۔ وہ باتیں جو پہلے اگنور ہو جاتی تھی اب دل کے اندر گہری لکیر چھوڑ جائیں گی۔ یہ سپلٹ اس لیے نہیں آئے گا کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم ایوالو کر رہے ہو۔ تم سمجھنے لگو گے کہ ہر کسی کو تمہاری جرنی کا ایکسس دینا ضروری نہیں، اور یہی ریئلائزیشن لوگوں کو کنفیوز کرے گی، کیونکہ لوگ کہیں گے تم بدل گئے ہو، کچھ کہیں گے تم ڈسٹنٹ ہو گئے ہو، اور کچھ خاموشی سے تم سے دور ہو جائیں گے۔ اور سچ یہ ہے کہ 2026 میں یہ سب ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایکویریس کی انر لائف اب شیلو کنیکشنز برداشت نہیں کرے گی۔ تم وہ انسان بننے جا رہے ہو جسے انرجی ایکسپلین نہیں کرنی پڑتی، جسے صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ سال تمہیں ایموشنلی سلیکٹیو بنا دے گا۔ تم ہر ڈیبیٹ نہیں جیتو گے، ہر وضاحت نہیں دو گے، اور ہر رشتہ نہیں بچاؤ گے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ایکویریس کو غلط سمجھ لیتے ہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ یہ وڈراول نہیں، یہ الائنمنٹ ہے۔ تم اپنی آؤٹر لائف میں کام دکھائی دیتے ہو، مگر انر لائف میں تمہاری روح نئی باؤنڈریز بنا رہی ہوگی، نئے سٹینڈرڈ سیٹ کر رہی ہوگی، اور نئے فیوچر کے لیے جگہ صاف کر رہی ہوگی۔ یہ دو زندگیاں تمہیں تھکا سکتی ہیں مگر توڑیں گی نہیں، کیونکہ 2026 میں ایکویریس پہلی بار خود کے ساتھ ڈس آنیسٹ نہیں رہے گا۔ اور دوستو، یہی وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ اپنے اصل طاقت کھو دیتے ہیں، مگر ایکویریس کے لیے یہ اختتام نہیں، یہ امتحان کی شروعات ہے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں 2026 کے اس حصے میں جہاں کائنات ایکویریس کو سیدھا آزمانے والی ہے۔ The Great Test of 2026۔ 2026 میں ایکویریس کا سب سے بڑا امتحان کسی ایک شخص، کسی ایک رشتے یا کسی ایک مسئلے کی صورت میں نہیں آئے گا۔ یہ امتحان پریشر کی صورت میں آئے گا، ایسا دباؤ جو نظر نہیں آئے گا مگر ہر دن تمہارے فیصلوں کو تولے گا۔ یہ وہ سال ہوگا جہاں ایکویریس کو بار بار یہ احساس ہوگا کہ وہ بہت کچھ اکیلا کر رہا ہے۔ ذمہ داریاں بڑھیں گی، ایکسپیکٹیشن بڑھیں گی، اور ساتھ ہی لوگوں کی سمجھ کم ہوتی جائے گی۔ تم محسوس کرو گے کہ تم وہ بوجھ اٹھا رہے ہو جس کے لیے کوئی اپلاؤز نہیں، کوئی تمہیں شاباش نہیں دے گا، کوئی تمہاری خاموش جدوجہد نوٹس نہیں کرے گا۔ اور یہی اصل امتحان ہے۔ سیٹرن یہاں ایکویریس کو یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کتنا اسٹرانگ ہو، بلکہ یہ دیکھے گا کہ تم کتنا کنسسٹنٹ ہو۔ کیا تم دباؤ میں بھی اپنے اصول پر قائم رہ سکتے ہو؟ کیا تم تنہائی میں بھی اپنی سچائی نہیں چھوڑو گے؟ پلوٹو اس امتحان میں ایک اور لیئر ڈالے گا۔ یہ تمہیں مجبور کرے گا کہ تم کچھ پرانے پیٹرنز ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، کچھ تعلقات جو تم نے صرف عادت کی وجہ سے نبھائے، کچھ ذمہ داریاں جو تم نے گلٹ کی وجہ سے اٹھائی۔ 2026 میں یہ سب سوال بن جائیں گے، اور ایکویریس سب سے مشکل بات یہ ہوگی کہ تمہارا دل کہے گا بس اب کافی ہے، مگر کائنات کہے گی ابھی نہیں۔ یہ ڈیلے ایکویریس کو فرسٹریٹ کر سکتا ہے۔ تم سوچو گے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، پھر بھی چیزیں سلو کیوں ہیں؟ جواب یہ ہے کیونکہ 2026 میں رفتار نہیں، بنیاد بنائی جا رہی ہے۔ یہ امتحان تمہیں ایموشنل شارٹ کٹس نہیں لینے دے گا۔ تم کسی کو خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں توڑ سکو گے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو کائنات فوراً سگنل دے گی کہ راستہ غلط ہے۔ یہ وہ سال ہے جہاں ایکویریس کو خود پر بھروسہ رکھنا ہوگا، بغیر پروف کے، بغیر گارنٹی کے، اور یہی چیز اس امتحان کو ڈینجرس بناتی ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، 2026 تمہیں پنش نہیں کر رہا، یہ تمہیں فیوچر ورژن کے لیے اسٹرانگ بنا رہا ہے۔ جو ایکویریس اس امتحان میں اپنی انٹیگریٹی نہیں چھوڑے گا، وہ 2026 کے بعد کبھی بھی اپنے فیصلوں پر شک نہیں کرے گا۔ اگر تم یہاں تک سن رہے ہو اور دل میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر یہ سب کیوں، تو اب سنو، کیونکہ 2026 کا یہ امتحان بے مقصد نہیں،
یہ سب ایک خاص لمحے کے لیے ہے، وہ لمحہ جہاں تقدیر اچانک اپنا رخ بدلتی ہے۔ اور اب ہم جا رہے ہیں ایکویریس کی 2026 کی سب سے خاموش مگر سب سے طاقتور تبدیلی کی طرف۔ فیٹڈ ٹرننگ پوائنٹ 2026 میں ایکویریس کے لیے ایک ایسا وقت آئے گا جو باہر سے عام لگے گا مگر اندر سے سب کچھ بدل دینے والا ہوگا۔ یہ کوئی ڈرامیٹک اعلان نہیں ہوگا، نہ کوئی فوری کامیابی کی خبر، یہ ایک خاموش شفٹ ہوگی، ایسی تبدیلی جو پہلے دل میں اترے گی اور بعد میں زندگی میں نظر آئے گی۔ یہ لمحہ سال کے اس حصے میں آئے گا جب ایکویریس خود کو سب سے زیادہ تھکا ہوا محسوس کرے گا، جب تم سوچو گے کہ شاید میں نے سب کچھ دے دیا ہے اور اب میرے پاس کچھ باقی نہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں تقدیر حرکت کرتی ہے، ایسے یقین کے ساتھ جس پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایکویریس کو اس وقت یہ احساس ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت دیر تک فیوچر کو پلیز کرنے کی کوشش کی مگر خود کو سننا بھول گیا، اور اسی ٹرننگ پوائنٹ پر تم خود سے وعدہ کرو گے کہ اب فیصلے خوف سے نہیں الائنمنٹ سے ہوں گے۔ کچھ ایکویریس کے لیے یہ لمحہ ایک کنورسیشن کی صورت میں آئے گا، کچھ کے لیے ایک خاموش ریئلائزیشن، اور کچھ کے لیے ایک پرانا خواب اچانک دوبارہ زندہ ہو جائے گا مگر اس بار زیادہ میچور شکل میں۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تمہیں فوراً اوپر نہیں لے جائے گا مگر یہ تمہیں صحیح سمت پر کھڑا کر دے گا، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ 2026 یہاں ایکویریس کو یاد دلائے گا کہ اس کی طاقت نوائز میں نہیں، ڈائریکشن میں ہے۔ اب جب راستہ واضح ہو رہا ہے تو سوال یہ نہیں رہتا کہ کیا ہوگا، بلکہ یہ بنتا ہے کہ میں اب کیسے چلوں۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے 2026 کے لیے وہ مشورے سننے کا جو ایکویریس کو ٹوٹنے نہیں، ابھرنے میں مدد دیں گے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں ایڈوائز اینڈ ایئرلی موٹیویشن کے حصے میں، جہاں بات ہوگی عمل کی، حوصلے کی اور خود پر یقین کی۔ 2026 ایکویریس سے یہ نہیں مانگے گا کہ تم پرفیکٹ بن جاؤ، یہ سال تم سے صرف یہ مانگے گا کہ تم آنیسٹ رہو، اپنے ساتھ، اپنے فیصلوں کے ساتھ اور اپنی حدود کے ساتھ۔ دوستو، سب سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ اپنی انرجی کو سستا مت ہونے دو۔ ہر بحث میں کودنا، ہر کسی کو ایکسپلین کرنا اور ہر ریلیشن شپ کو بچانے کی کوشش کرنا، 2026 میں یہ سب تمہیں کمزور کرے گا۔ یاد رکھو، ایکویریس کی اصل طاقت سلیکٹیویٹی میں ہے، اویلیبلٹی میں نہیں۔ دوسرا مشورہ، سلو ہونے سے مت ڈرو۔ یہ سال تمہیں سکھائے گا کہ دیر سے بنا ہوا فیصلہ اکثر سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر راستہ واضح نہیں تو رک جانا بھی ایک انٹیلیجنٹ چوائس ہے۔ 2026 میں جلدی صرف وہ کرے گا جو اپنی ڈائریکشن سے خوف زدہ ہو۔ تیسرا مشورہ، اپنی خاموشی کو گلٹ مت سمجھو۔ ہر وہ وقت جب تم اکیلے رہنا چاہتے ہو، تم سیلفش نہیں ہو، تم ریچارج ہو رہے ہو، اور ایک ایکویریس جو ریچارج نہ ہو وہ دنیا کو کچھ نیا نہیں دے سکتا۔ دوستو، اب موٹیویشن کی بات کرتے ہیں۔ یہ موٹیویشن نعرے نہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ 2026 میں تمہاری زندگی سٹیپ بائی سٹیپ بدلے گی، اوور نائٹ نہیں۔ کبھی کبھی تمہیں لگے گا کہ کچھ خاص نہیں ہو رہا مگر حقیقت یہ ہے کہ تم اندر سے پہلے بدل چکے ہوگے۔ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا، میں پیچھے نہیں جا رہا، میں گہرائی میں جا رہا ہوں، اور جو لوگ تمہاری رفتار نہیں سمجھتے وہ تمہاری منزل بھی نہیں سمجھ سکیں۔ یہ سال تمہیں ایموشنلی ٹفر نہیں، ایموشنلی وائزر بنائے گا۔ تم ہر درد کو ڈرامہ نہیں بناؤ گے اور ہر خوشی کو پروو نہیں کرو گے، تم بس اپنے راستے پر چلتے رہو گے۔ اور جب کبھی دل کہے میں اکیلا ہوں تو خود کو یاد دلانا، ایکویریس اکیلا نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے وقت سے آگے چل رہا ہوتا ہے۔ اور اب جب تم جان چکے ہو کہ 2026 میں چلنا کیسے ہے، تو وقت آ گیا ہے کہ وہ پیغام سننے کا جو کائنات صرف تمہارے لیے رکھتی ہے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں فائنل کاسمک میسج میں، جہاں الفاظ کم اور معنی بہت گہرے ہوں گے۔ ایکویریس، 2026 تم سے کچھ ثابت کروانے نہیں آ رہا، یہ سال تمہیں یاد دلانے آ رہا ہے کہ تم کون ہو اور تم کیوں یہاں ہو۔ تم نے زندگی میں اکثر خود کو پیچھے رکھا، اپنی ضرورتوں کو مؤخر کیا اور دوسروں کے فیوچر کو اپنے پریزنٹ پر ترجیح دی۔ کائنات نے یہ سب دیکھا ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بیلنس واپس آئے۔ یہ سال تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ سب چھوڑ دو، یہ تمہیں بس یہ سکھائے گا کہ خود کو چھوڑنا بند کرو۔ اگر 2026 میں کچھ چیزیں تم سے دور ہوں، کچھ لوگ خاموشی سے نکل جائیں اور کچھ خواب اپنی شکل بدل لیں، تو ڈرنا مت، یہ نقصان نہیں، یہ الائنمنٹ ہے۔ کائنات ایکویریس کو ہمیشہ مشکل راستے اس لیے دیتی ہے
क्योंकि वो जानती है कि तुम आसान रास्तों पर अपनी असल ताकत खो देते हो। तुम्हें वो रास्ते दिए जाते हैं जहां सोच, सब्र और सच्चाई एक साथ आजमाए जाते हैं। 2026 में तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं होगी। ये वो लम्हा होगा जब तुम खुद से ये कह सकोगे, मैं अब खुद के खिलाफ नहीं हूँ। यही वो मकाम है जहाँ एक्वेरियस वाकई ही आज़ाद होता है। अगर कभी दिल भारी हो तो आसमान की तरफ देखना, न जवाब मांगने के लिए बल्कि याद करने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम एक बड़े निज़ाम का हिस्सा हो जो तुम्हें सही वक्त पर सही जगह पर ले जा रहा है। 2026 तुम्हें वो नहीं देगा जो तुम चाहते हो, ये तुम्हें वो देगा जो तुम बनने वाले हो, और यही कायनात का सबसे बड़ा तोहफा है। और अब इस पैगाम के बाद सिर्फ एक बात बाकी रह जाती है, इस सफ़र को दुरुस्त नीयत के साथ आगे बढ़ाना। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है कि ये वीडियो महज देखी नहीं गई, ये महसूस की गई है। एक्वेरियस 2026 तुम्हारी ज़िंदगी का वो साल बन सकता है जिसके बारे में तुम बरसों बाद कहोगे, वहीं से सब बदलना शुरू हुआ था। लेकिन याद रखो, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ रास्ता दिखाती है, चलना हमेशा खुद पड़ता है। और जो एक्वेरियस इस साल खुद से सच बोलना सीख ले, इसे फिर कायनात खामोशी से सपोर्ट करती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल के किसी हिस्से से टकराई है, अगर तुमने खुद को इन लफ्ज़ों में पहचाना है, तो इसे नज़रअंदाज मत करना। ये इत्तेफाक नहीं था कि तुम यहाँ तक रुके। एस्ट्रो साइंस उर्दू पर हम ऐसी ही एस्ट्रोलॉजी लाते हैं जो खौफ नहीं फैलाती, जो वादे नहीं बेचती, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असल ताकत की तरफ वापस ले जाती है। अगर तुम चाहते हो कि बाकी ज़ोडिक साइंस की 2026 की ऐसी ही गहरी, असल और बिल्कुल मुख्तलिफ पेशगोइयाँ देखो, तो इस चैनल को अपनी अवेयरनेस का हिस्सा बनाओ। वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं, ये इस बात की अलामत है कि तुम सिर्फ शैलो कंटेंट नहीं, मीनिंगफुल ट्रूथ को चूज करते हो। और कमेंट में ज़रूर बताना 2026 का कौन सा जुमला तुम्हारे दिल में रुक गया। अगली वीडियो में हम एक और बुर्ज की 2026 की वो कहानी खोलेंगे जो शायद अभी तक किसी ने इस जाविये से नहीं सुनाई। तब तक याद रखना, सितारे रास्ता दिखाते हैं, मगर तकदीर सिर्फ उनके लिए बदलती है जो खुद को बदलने में हिम्मत रखते हैं। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ कहीं नहीं जाती, जिंदगी में उतरती है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।